آپ نے بات کی کہ سسٹم ایسے بنا ہے کہ وہ جو پیسے مطلب جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو پاورفل رکھتے ہیں اور ان کو مزید مطلب وہ طاقت ان کے پاس ہے ہمیشہ سے, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے سسٹم ان کو. تو آپ کی نظر میں کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں جن کے تھرو ہم اس چیز کو توڑ سکتے ہیں اور یہ جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ہم برابری کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ جو میرے آئیڈیاز ہیں وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کل جو بہت نوجوان ہیں وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں, لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مطلب میں جو سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ہونا چاہیے وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو پہلے کسی نے نہیں سوچی ہوں. اوکے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک میں 70 کی دہائی میں خاص طور پر ایک بہت ہی عام سی بات تھی, ڈیمانڈ تھا اور ایک پاپولر ڈیمانڈ تھا, اور ایک اس ملک کے پارلیمان کے اندر اس پر قانون بنایا گیا کہ زرعی اصلاحات ہوں, کہ لینڈ ریفارمز ہوں, کہ بڑے مگر مچھوں سے زمینیں ضبط کی جائیں اور وہ عام کسانوں میں دی جائیں. سو دس ناؤ آئی تھنک از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ریوائیو, لیکن صرف زراعت کے لیے, زرعی زمینوں کے لیے نہیں, کیونکہ اب جیسے اس 50 سال میں معاشرہ اور معیشت تبدیل بھی ہوا ہے, اربنائز بھی ہوا ہے, اور اب جو بڑے مگرمچھ ہیں, سب سے بڑے مگرمچھ وہ تو اربن لینڈ مافیاز ہیں, اسپیشلی جیسے میں نے کہا پراپرٹی ڈیلرز ہیں جو شہر کے مضافات پہ قبضہ کرتے ہیں, جو پہلے زمین تھوڑی بہت زراعت کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کو کنورٹ کر دیا, DHA بنا دیا, بیریا بنا دیا, عسکری بنا دیا, XYZ. اور یہ ناموں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ساتھ میں اسٹیٹ پاور والا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی ساتھ چل رہا ہے, رائٹ. تو اس اربن لینڈ ریفارم کی بھی اشد ضرورت ہے. اینڈ اگین یہ ایک دفعہ ہم بات کرنا شروع کریں گے تو یہ ویسے تو لگتا ہے اچھا یار یہ کیسے ہوگا, تو ہر چیز میں تو پھر کویسچن تو پولیٹیکل پاور کا ہے نا, پولیٹیکل پریشر کا ہے. تو اگر آج سے 40-50 سال پہلے کسانوں کی تنظیمیں یا دانشور یا ایون طالب علم اس چیز پر قائل تھے یا اس چیز پر زور دیتے تھے کہ زرعی زمین جو ہے نا بڑوں سے لے کر چھوٹوں کو دی جائے, تو دیٹ مینز آج بھی یہ ممکن ہے نا. ان فیکٹ آئی تھنک کہ دیٹس وائی پرسائسلی آئی اسٹارٹیڈ آف ایٹ دی بگننگ سے کہ جب ایلیٹ کیپچر کو ایک بہت ہی جنرل کے ٹرمز میں رکھا جاتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ایک طرح سے آلموسٹ گڈ موڈ کر دیتا ہے سارے مسئلے کو. ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو آج کل زمین کا مسئلہ ہے, چاہے وہ دیہات میں ہو یا چاہے میں شہر میں ہو, اس کا بہت گہرا تعلق ہے عام لوگوں کی زندگیوں سے, معیار زندگی. اب ایک طرف بڑے ہاؤسنگ سکیمز ہیں, دوسری طرف ہمارا سب سے بڑا شہر کراچی, اس میں 60% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. Why can't we have the land that is being grabbed by big developers being used to develop low income housing? یہ تو it's not as if it's not possible. یہ political will کا question ہے, اور اس میں سب سے پہلا والا جو ایلیمنٹ ہے پولیٹیکل ول جنریٹ کرنے کے لیے یہ بات بار بار ہوگی. سو لینڈ از ون بگ کویسچن دیٹ آئی تھنک جس کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اگین جو لوگ آج کل بات تو بہت ہوتی ہے IMF کی, قرضہ جات کی, تو لیکن یہ اس پر کم بات ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے جیسے ملکوں میں یہ موومنٹس چلی ہیں کہ یار قرضہ دینے والا بھی تو کوئی تھوڑا بہت ذمہ دار ہے نا. صرف ہماری اشرافیہ تو مسئلہ نہیں کرتی, ہماری اشرافیہ یہاں تک آئی ہے تو 40 سال سے تو لونز IMF اور یہ بڑے بائی لیٹرل ڈونرز دے رہے ہیں, تو کیا وہ جواب دہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی فوجی عامر کو بھی دیے, ان نے مسلسل کیئر ٹیکر حکومتوں کو دیے ہیں, معین قریشی اور اس طرح کے, اور انہوں نے مسلسل ایسے یعنی کہ فائنینسیئرز کو دیے ہیں, شوکت عزیز جیسے, جو کہ آئے حکمرانی کی اور چلے گئے,